السلام علیکم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر شدید ترین مشکلات ہیں۔ انتہائی اہم اور انتہائی محنتی اور انتہائی مخلص لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، کچھ اپنے عہدوں سے استعفے دیتے جا رہے ہیں۔ بات کروں گا اس میں 3-4 چیدہ شخصیات کی، جس میں اسد عمر صاحب نے گزشتہ رات نیشنل پریس کلب میں آ کے پریس کانفرنس کی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ 4 بجے پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، پھر پتہ چلا 6 بجے کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ تقریباً رات 9 بجے کے بعد وہاں پہ پہنچے۔ اتنا دیر ہم انتظار کرتے رہے، پھر اس حوالے سے میں نے سوال بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بس کوئی مسئلہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اسد عمر صاحب نے جو رات پریس کانفرنس کی ہے وہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی نپے تلے الفاظ، اور ایک ہوتا ہے نا کہ جب کوئی دوست کسی دوست کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانیاں، غلط باتیں یا اس کے اوپر تہمتیں لگانا، اس کے اوپر الزامات لگانا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پارٹی جو عہدہ تھا اس سے استعفیٰ تو دیا ہے، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی۔ سوال پہ پوچھا گیا، میں نے پوچھا کہ کیا آپ سیاست چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، سیاست نہیں چھوڑ رہا، میں صرف اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو اسد عمر صاحب کی رات کی جو پریس کانفرنس تھی اسے پاکستان بھر میں خوب سراہا جاتا ہے۔ یہی سمجھ لیں کہ جس طرح رجیم چینج والے دن رات جو علی محمد خان نے سپیچ کی تھی پارلیمنٹ کے اندر، اسد عمر کی رات والی جو پریس کانفرنس تھی، سمجھ لیں کہ اس کے آگے پیچھے یہ ہو رہی ہے، اس کی یہ لیول ہو رہا ہے۔ اسد عمر صاحب نے پریشان تھے، باتیں کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ بھی رہے تھے اور مایوسی کا اظہار بھی کر رہے تھے، جیسے کوئی بندہ کوئی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا جھجک رہا ہوتا ہے۔ وہ چیزیں بھی اسد عمر میں دیکھی گئی ہیں کہ اسد عمر کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے تھے، پھر رک جاتے، پھر بولتے، پھر یہ ساری چیزیں کسی بڑی مشکل کے تحت وہ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے جو رات انہوں نے فیصلہ کیا یا جو اناؤنس کیا۔ اس سے پیچھے چلے جائیں تو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ شیریں مزاری وہ ہیں جو سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف آئیں۔ 2012-13 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی۔ آج سے تقریباً سمجھ لیں کہ 10-12 دن پہلے یا 15 دن پہلے جب F9 پارک اسلام آباد میں خان صاحب نے ریلی کی کال دی تھی، تو F9 پارک کے سامنے سے جب لوگ گرفتار ہوئے، اس وقت میں نے شیریں مزاری صاحبہ سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر مشکل وقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی لیکن کرنی پڑ جاتی ہیں۔ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی پارٹی کو خیر بات کہا، بلکہ سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب کی بات کریں تو وہ بھی ہر جگہ ہر وقت ڈٹ کے کھڑے رہتے تھے۔ اسی عمارت کے اندر وہ موجود تھے جب انہوں نے گرفتاری دی، میں ان کے پاس موجود تھا، ان سے باتیں ہوئیں، وہ مطمئن تھے، حوصلہ تھا ان کے اندر، ہم نے بھی حوصلہ دیا، باتیں ہوئیں، انہوں نے جوابات دیے، تقریباً 10-12 گھنٹے تک یہاں پہ اندر بیٹھے رہے، لیکن ان کو نہ بخشا گیا اور انہیں گرفتار کرنا ضروری تھا تو گرفتار ہو گئے۔ ادھر ہی جب باہر نکلے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے ایک سادہ سے ٹویٹ کیا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی الزامات نہیں، کوئی کسی کے اوپر تہمت نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی بیان بازی نہیں۔ اس کے بعد فیاض الحسن چوہان جو ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ خان صاحب ہمیں زوم میٹنگ نہیں بولنے دیتے تھے، خان صاحب میری بات نہیں سنتے تھے، خان صاحب یہ نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے۔ جس دن یوم مزدور کی ریلی نکلی ہے اس دن میں اس ریلی میں موجود تھا، فیاض الحسن چوہان فرنٹ پہ تھے، تو اس وقت بھی فیاض الحسن چوہان جو ہیں خود کو یہ سمجھ لیں کہ لیڈر سے بڑا لیڈر سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا لیڈر سے بڑا لیڈر شو کروا رہے ہوتے تھے۔ ادھر فیاض الحسن چوہان نے کافی کچھ کرنے کی کوشش کی، اس ریلی کی قیادت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ عمر کیانی تھے، وہاں پہ شاہ محمود قریشی تھے، وہاں پہ اور بھی سینئر قیادت تھی، انہوں نے اس ریلی کو قیادت خود کی اور وہاں پہ جا کے جو خطاب کیا یا ریلی کے ساتھ وہ فیض آباد تک گئے۔ تو اس کے بعد فیاض الحسن چوہان نے جو باتیں کی ہیں، یہ یہاں سے محسوس ہو رہا ہے یا یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان کوئی اچھے دوست نہیں ہیں، اچھے ساتھی نہیں ہیں، اچھے پارٹی کے کارکن نہیں ہیں۔ وہ جماعت اسلامی سے ادھر آئے تھے، لیکن جتنی دیر رہے انہوں نے عمران خان کو بڑا ڈیفینڈ کیا، ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ، ٹاک شوز ہوں، لوکل کہیں پہ کوئی پروگرام ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایرڈ یونیورسٹی کے اندر خان صاحب جب آئے تھے رجیم چینج کے بعد، اس وقت جو سب سے زیادہ استقبال ہوا تھا
خان صاحب کے بعد شیخ رشید کا، شیخ رشید کے بعد فیاض الحسن چوہان، اسد عمر، ان 4 شخصیات کا جی بھر کے وہاں پہ اسٹوڈنٹوں نے استقبال کیا تھا. اور وہ استقبال فیاض الحسن چوہان صاحب کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر یا ایک کارکن ہونے کی وجہ سے تھا. اگر آج یہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر، فیس بک، جس کے وہ باتیں کر رہے تھے کہ میرے ٹویٹر پہ اتنے فالور ہیں، میرے فیس بک پہ اتنے فالور ہیں، لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے ادھر سے انہیں انفرینڈ کیا، بلاک کیا، انفالو کیا. یہ جو آپ کو محبت، یہ جو عزت، یہ جو تکریم ملی تھی، یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے مل رہی تھی. آپ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ انتہائی اس میں سمجھ لیں کہ نامناسب الفاظ، نامناسب الزامات، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں پاکستان بھر میں بلکہ پوری دنیا میں، کہ فیاض الحسن چوہان نے جاتے ہوئے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ لیں کہ گندا کر لیا ہے. فیاض الحسن چوہان اگر صرف آ کے یہ کہہ دیتے کہ میں پارٹی میں مختلف اختلافات کی وجہ سے پارٹی چھوڑ رہا ہوں، وہ بچ جاتے. لیکن ابھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ باتیں ان کے لیے مشکل کا باعث بن سکتی ہیں آنے والے الیکشن میں. ابھی کیا ہونے جا رہا ہے، اگلے کچھ دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کے سیاسی حالات ہر روز بدلتے نظر آ رہے ہیں. تو اس وقت عمران خان سخت ترین مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اگلے کچھ دنوں میں ان کے اوپر کوئی آسانیاں آتی ہیں کہ نہیں آتی، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. آپ دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل، اور ہر نئی ڈیولپمنٹ جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہو رہی ہے اسے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.